اب تیزی کے ساتھ میں چند باتیں بتاؤں پھر تیزی سے اپنی تقریر ختم کر دوں میرے ساتھیوں. میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نمازیں بھی پڑھا کرو اور ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا تو میں اسی پہ آتا ہوں. دیکھو ماں باپ کی سیوا کیا کرو, خدمت کیا کرو. ان کی طبیعت خراب رہتی ہے تو دوسرے بھائیوں پہ ڈیپینڈ مت رہو بلکہ خود دوا لا کر کے دو اچھے اسپتال میں دکھاؤ, اچھے ڈاکٹرز کو دکھاؤ. ایک دوسرے پہ ٹال مٹول مت کیا کرو. تمہارے ماں باپ نے 5 بھائیوں کو 7 بھائیوں کو پال باز نے تو 10 بھائیوں کو پال دیا. مزدوری کی فاقے کی پریشانیاں اٹھائی, رات میں کام کیا دن میں کام کیا مگر اپنے بچوں کو پریشان نہیں رہنے دیا, بھوکا نہیں رہنے دیا. ہر طریقے سے تمہاری سیوا کی, تمہاری خدمت میں لگے رہے, تم پہ شفقتوں کے پھول برساتے رہے. آج ان کا نمبر آیا ہے تو تم انہیں بوجھ مت سمجھنا بلکہ انہیں خدا کی رحمت سمجھنا. ورنہ یاد رکھو جب ماں چلی جائے گی باپ چلا جائے گا, ماں باپ کا سایہ تمہارے سروں سے اٹھ جائے گا. تب تمہیں احساس ہوگا میرے لیے رونے والا کوئی نہیں رہا, میرے لیے راتوں کو انتظار کرنے والا کوئی نہیں رہا. اگر تم امروہہ سے آنے میں لیٹ ہو گئے, تمہارا موبائل سوئچ آف تھا, پوری بستی والے انتظار کرتے رہے, رشتہ دار بھی انتظار کر رہے ہیں, دوست و احباب انتظار کر رہے ہیں مگر 12 بجے تک سب سو جاتے ہیں. انتظار کرتے کرتے چلو صبح کو دیکھیں گے. پوری رات اگر کوئی ہستی نہیں سوتی ہے تو وہ صرف اور صرف تمہاری ماں ہوتی ہے جو مصلی بچھا کر کے روتی رہتی ہے, یا اللہ میرا بیٹا واپس نہیں آیا, میرے بیٹے کو واپس بھیج دے, اللہ اپنا کرم فرما دے. ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے, اتنا نرم ہوتا ہے کہ تجھے ذرا سا بخار بھی آ جائے تو ماں کی آنکھوں میں پانی جاری ہو جاتا ہے, ماں رونے لگتی ہے. یہ کیا بات ہو گئی کہ ماں کی خدمت کا نمبر آیا تو تم بہت سمجھنے لگے. ماں کا ٹوٹا ہوا چشمہ تم سے بنوایا نہ گیا, ماں نے زندگی کا محل بنا دیا تیری. تم سے ماں کا ٹوٹا ہوا چشمہ نہیں بنوایا گیا. باپ بیچارہ ٹوٹا ہوا چشمہ لگا کے گھوم رہا ہے اور تم جلسوں میں صرف نعرے لگا رہے ہو. ارے کیسے قبول ہوں گے تمہارے نعرے؟ جس کے ماں باپ ناراض ہوتے اللہ تعالیٰ اس کی عبادتیں قبول نہیں فرماتے. جلسے میں رسید مت کٹواؤ, یہ قاری و مصاب کا بھی پیغام ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پہلے راضی کرو, اس کے بعد رسید کٹواؤ جلسے کی. بے شک کسی مزار کی حاضری قبول نہیں جب تک ماں باپ تم سے راضی نہ ہو جائیں. ہم سے تو تم نے پوچھ لیا کہ حضرت کھانا کیا کھاؤ گے, اس بوڑھی ماں سے بھی پوچھا ہے ماں تو کیا کھانا کھائے گا. ارے ناپنے والوں نے سمندر کی گہرائی ناپ لی لیکن آج تک کوئی ماں کی ممتا کے سمندر کی گہرائی کو ناپنا تو دور کی بات ہے, اس کے آس پاس بھی نہیں پہنچ پایا ہے. یہ ماں ہوتی ہے. دوسرے بھائیوں کو دیکھ کر کے غلط راستے پہ مت جانا کہ بڑا بھائی اگر خدمت نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں. نہیں, بلکہ یہ یاد رکھنا جو آج بتایا جا رہا ہے. او منور رانا نے کہا تھا کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں. اور جس کے حصے میں ماں آئی پھر وہ چھوٹا نہیں رہا بلکہ بڑا ہو گیا. بولو زور سے بولو کیا ہو گیا. بول دو زور سے بول دو کیا ہو گیا. اور ایک بات اور, صبح حضرت فجر کی نماز, یہ ہر جگہ تقریر میں کہتا ہوں, زیادہ تر مجھے یاد آ جاتا تو میں کہہ ہی دیتا ہوں, فجر کی نماز اس کے بعد قرآن کی تلاوت, گھر پہ آؤ ناشتے سے پہلے مسکرا کے محبت سے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لو. کیا پتا یہ پھول کب مرجھا جائیں اور کب داغ مفارقت دے جائیں اور ان کا سایہ ہمارے سروں سے ہٹ جائے. انہیں دیکھ کے مسکرا کے دیکھ لو, محبت سے دیکھو. ہمارے حضور فرماتے ہیں ماں باپ کو محبت سے دیکھو, اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے. اور ماں باپ کو دیکھنے کے بعد کہو اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. اس کے قدم دبا دو. اور باپ, جہاں تک باپ کی بات ہے تو جلسوں میں باپ کا ذکر کم ہوتا ہے جبکہ ہونا چاہیے. بھئی ماں کا رتبہ تو زیادہ ہے ہی لیکن باپ کی محبت بھی کم نہیں ہوتی ہے. باپ یہ ہے کہ محبت کا اظہار نہیں کرتا. باپ یہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ گھل مل گیا تو اس کے دل سے ڈر نکل جائے گا اور یہ غلط عادتوں کا شکار ہو جائے گا. ورنہ رہی بات محبت کی تو یہ جملے کہنا میرے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں. محبت تو باپ کو بھی اتنی ہوتی ہے کہ جب کبھی زندگی میں تم اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے تھے تو ماں تو تمہارے قریب رو رہی تھی, باپ سامنے تسلی دیتا تھا لیکن چھپ کر کے تو باپ بھی بہت روتا تھا. وہ کبھی شاہ ولایت کے مزار پہ جا رہا ہے, کبھی شاہ درگاہی کے مزار پہ جا رہا ہے,
کبھی علماء کے پاس جا رہا ہے کہ میرے بچے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ اسے شفا دے دے، اور اگر سمپتی بیچنے کی بات آئی، علاج اتنا مہنگا تھا کہ سمپتی بیچنا تھی، تو یہ تیرے باپ ہی کا کلیجہ تھا کہ ایک منٹ کے لیے اس نے نہیں سوچا کہ یہ میرے 20 سال کی کمائی ہوئی دولت ہے، کہا بیٹے تیرے لبوں کی مسکراہٹ کے لیے اپنی پوری زندگی کی کمائی بیچ دوں گا، بس تو تیرے لبوں کی مسکراہٹ سلامت رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، یہ کیوں ہے ان کی آنکھوں میں آنسو؟ کیونکہ انہیں اپنے اولاد سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے۔ وہ ایک مرتبہ ماں نے اپنے بیٹے سے دوا منگوائی کہ بیٹے دوا لا کے دے، اس نے دوا لا کے دے دی اور کہا ماں یہ صبح میں لینا ہے، یہ دوپہر میں، یہ شام میں۔ اب وہ بڑھاپے میں یادداشت تو کمزور ہو ہی جاتی ہے، اب وہ صبح کی دوا لینے کے بعد دوپہر والی دوا بھول گئی کہ دوپہر کی کون سی ہے اور شام کی کون سی ہے۔ بیٹا باہر سے اندر آیا تو بیٹے سے کہا بیٹا یہ تو نے شام کی دوا کون سی بتائی تھی اور دوپہر کی؟ اتنا جب کہا وہ تھوڑا اس کا کچھ موڈ آف تھا، باہر سے آیا تھا، ماں پہ برس پڑا، غصے میں بھر گیا، کہنے لگا بھی تھوڑی دیر پہلے تو بتائی تھی تمہیں، اتنی جلدی بھول گئی تم۔ یہ جملے اتنے سخت تھے کہ دل پہ ایک چوٹ لگی، دیدہ تر سے دیکھا آسماں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ماں کو جب روتے ہوئے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ مجھے ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے تھے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا میری غلطی ہو گئی ماں، مجھے معاف کر دے۔ کہا بیٹا میں اس بات پہ نہیں روئی، تو برس پڑی، بس مجھے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی اس لیے میں رونے لگی۔ جب تو بہت چھوٹا تھا بیٹے، بولنا شروع ہوا تھا، توتلی زبان سے بولتا تھا۔ آئے ہائے ہائے، میری مائیں بیٹھی ہوں گی، وہ ان چیزوں کو زیادہ سمجھیں گی، چونکہ وہ ان راستوں سے گزرتی ہیں، وہ گزرتی ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں، بلکہ ہم تو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اتنے محروم ہیں ہم لوگ۔ ماں ایسی ہوتی ہے کہ بیٹے کی خوشی کے لیے بھوکی بھی رہ لے گی۔ اگر 3 روٹیاں دسترخوان پہ ہیں اور صبح سے ماں نے کھانا نہیں کھایا اور تم امروہہ سے آ گئے، اتفاق سے گھر پہ 3 ہی روٹیاں، غربت ہے، ابھی پریشانی ہے، گھر میں 3 ہی روٹیاں ہیں، اور بیٹے نے ماں تو چہرے کو بھانپ لیتی ہے اپنی اولاد کے۔ ماں سمجھ گئی میرا بیٹا امروہہ سے آ رہا ہے، اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، بھوکا ہے، یہ کھانا نہیں کھایا۔ تو حالانکہ بھوک ماں کو بھی تھی، تو ماں کہتی ہے بیٹا میرا تو پیٹ بھر گیا، میں نے تیرے لیے کھانا رکھا تھا، یہ 3 روٹیاں تو ہی کھا لے۔ ایسی ہوتی ہے میرے ساتھیوں، خود نہیں کھائے گی اور بس اس کی بھوک تو اپنے بچوں کی مسکراہٹ دیکھ کے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں یہ جملہ کہوں گا، اپنی ماں باپ کو کبھی احسان مت دکھایا کر کہ تمہیں یہ دے رہا ہوں، یہ کھلا رہا ہوں، یہ کپڑے بنا رہا ہوں۔ کس بات کا احسان دکھاتا بھائی تو اپنے ماں باپ کو؟ کیا دیتے گا اپنے ماں باپ کو؟ اور کن ٹکڑوں کا احسان دکھا رہا ہے؟ تیرے ماں باپ تیرے ٹکڑوں کے بھوکے نہیں ہوں گے، تیرے نوٹوں کی کھٹیوں کے بھوکے نہیں ہوتے، وہ تو محبت کے جذبات کے بھوکے ہوتے ہیں۔ بس انہیں تیرے پیار کی پالی چاہیے، تیری دولت نہیں چاہیے۔ جن کی محنت کی کمائی تیرے رگوں میں لہو بن کے دوڑ رہی ہے، تو انہیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ اس ماں کو زبان کی سختی نہ دکھا جس نے تجھے بولنا سکھایا ہے۔ کہا بیٹے وہ جب تو 2.5 سال کا 3 سال کا تھا، چلنا سیکھا تھا، تو باہر نکلتے ہوئے آیا اور اپنے مکان کے صحن سے پرندہ گزرا اور مجھ سے تو نے توتلی زبان میں، اشاروں کی زبان میں کہا ماں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ چڑیا ہے۔ اور بیٹا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ تو چیزوں کو سمجھنے لگا، اور چونکہ تو بچہ تھا سمجھ نہیں پاتا تھا، تو نے پھر پوچھا۔ کہا میں نے تجھے کلیجے سے لگا کہ بیٹے پھر بتایا، تو پوچھتا گیا، میں بتاتا گیا، 45 مرتبہ پوچھا تو نے۔ اور سن بیٹا جتنی پوچھنے کی تعداد بڑھ رہی تھی، اتنا میرے ہی محبت کے جذبات بڑھ رہے تھے۔ میں یہ سوچ کے رونے لگی کہ تو نے 45 مرتبہ پوچھا تو میری محبت بڑی، میں نے صرف 1 مرتبہ دوا کو پوچھا تو تجھے غصہ آ گیا۔ یہی محبت ہے بیٹے کی محبت میں اور ماں کی محبت میں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے، غرض پہ تو کیوں نہیں کہتا، غرض پہ تو کیوں نہیں کہتا، ارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔
माँ के नाम पे झूम के बोल दो बुलंद आवाज से सुबह। माँ के कदमों याद कर ले, ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, वारिस पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह अल्लाह तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब माँ बाप का तस्करा करने लगे, माँ बाप का कहना मानने से क्या होता है, माँ बाप की खिदमत करने से क्या होता है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़े कौसर का छलकता हुआ जाम मिलता है। जो माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करता है, उसे दुनिया में इज्जत मिलती है, मरने के बाद अल्लाह पाक की प्यारी प्यारी जन्नत मिलती है। सुभान अल्लाह। अली साहब वो इंतकाल कर गए, सज्जाद निजामी साहब बहुत अच्छा पढ़ते थे, वो एक शेर पढ़ा करते थे, वो सुभान अल्लाह बोले इस नियत से कि अल्लाह ताला इसका सवाब उनकी रूह को अता करे। वो माँ बाप के ताल्लुक से बड़ा प्यारा शेर पढ़ा करते थे, मैंने भी बहुत बड़ा आज भी पढ़ता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा ले, खत्म कर रहा हूँ तकरीर, जल्दी से सुनिए आप, वो झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ भाई इंशाअल्लाह चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो जल्दी मिलेंगे इंशाअल्लाह। अब ये है ना, उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, उतना भी ना चाहो कि किसी का दम निकल जाए। आप तो भाई आवाज सुन रहे हैं, मुझे तो रोजाना प्रोग्राम में रहना होता है डेली, ये समझिए क्या कह रहे हैं। अच्छा चलिए नहीं, आपकी मैं इतने लोगों की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। वो तो हसीब भाई कह रहे थे आधा घंटा हुआ, 1.5 घंटे के करीब हो गया। नहीं खैर मोहब्बत है आप लोगों की, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरा रिश्ता मैंने कहा ना काकर सराय से बड़ा मजबूत है, जब भी बुलाओगे दौड़ता हुआ आऊंगा इंशाल्लाह। हमारे साथ मौलाना हसीबुर रहमान साहब है, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने, हमारे रहमतुल्लाह साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम हो गया। देखो आखिर में कह रहा हूँ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो, उनकी बद्दुआएं न लो, दुआएं लो। अच्छा फरमा बरदार औलाद आज भी है, हजरत आज भी है। वो मैं याद आ जाता है तो जिक्र करता हूँ। एक बच्चा हमारे संभल का दिल्ली में काम करता है, वो बड़ा अच्छा काम है, उसने कई मकानात खरीद लिए। उसके घर पे प्रोग्राम था, उसके वालिद साहब की बरसी थी, मुझे छोड़ने गया घर पे, तो रास्ते में वो आप दीदा था, रोने लगा। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या बात हुई अचानक से? कहा हजरत मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज मेरे पास सब कुछ है, मकानात भी हैं और अल्लाह ने मुझे बड़ी दौलत दी है, गाड़ियाँ भी हैं उसके पास माशाल्लाह, अल्लाह ने खूब नवाजा उसे। लेकिन मैं वो दिन याद करता हूँ कि जब गुर्बत का दौर था, उसकी बात सोचता हूँ तो यार मेरे भी आंसू निकलते। उसने बताया कि गुर्बत का दौर था, हमारे वालिद साहब की तबीयत नासाज रहती थी। उसने बताया कि तबीयत नासाज, बैठ जाओ बेटा, तबीयत नासाज रहती थी वालिद साहब की, तो कर्जा हो जाता था घर पे। तो बताया उन्होंने कि मेरे वालिद साहब मुझे बड़ी दुआएं देते थे और उनकी दुआएं लगी। आज मैं इसलिए रोता हूँ कि मेरे घर में खुशी है तो मेरा बाप नहीं है, लेकिन मैं अपने बाप को भूला नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं अपने बाप को भूला नहीं हूँ। जब भी कहीं पर पता चलता है मस्जिद बन रही है, मदरसा है, समर सेविल नहीं हुआ है, तो समर सेविल करा देता हूँ अपने बाप की तरफ। उसने बताया कि मैं अपने बाप की तरफ से कुछ न कुछ नेक काम करता रहता हूँ ताकि मेरे बाप की रूह को ये तो सुकून मिले कि मेरे बेटे को अल्लाह ने अमीर बनाया है, तो गलत नहीं है, मेरा बेटा उस्मान गनी का वफादार है। दौलत भी मांगो तो तरीका उस्मान गनी का मांगो। ऐसी दौलतों से क्या फायदा जिनकी दौलत को जंग लग गई, कीड़े खा गए, मगर अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब न करा सके। ऐसी दौलत से क्या फायदा कि अपनी कब्र का इंतजाम न कर सके। हालांकि तुम पर कितना अच्छा मौका था, तुम तो साल पलटने पे सिर्फ कितनी ज़कात जाती है, 40 में हिस्सा जाता, सिर्फ 2.5%, 1 लाख में 2,500 रुपए, वो भी ना दे सके तुम। तो ये दौलत तुम्हारे लिए कारून का खजाना तो हो गई, उस्मान गनी की मीरास ना हो सकी मेरे साथियों।
تمہارے ماں باپ اگر فوت ہو گئے تو یہ بھی میں پیغام دوں گا کہ ہفتے میں ایک دن جمعرات یا جمعے کو یا پیر کو یا جس دن بھی مناسب ہو ان کی قبروں پہ بھی جایا کرو. تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو, انہیں نہیں سن رہے ہو, لیکن وہ تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو مطلع بھی کیا جاتا ہے تمہارے اعمال نامے پر. تمہارے والد کی روح کتنی خوش ہوگی, میرا بیٹا میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھ رہا ہے. ارے تو بہت مالدار بھی ہو گیا تو کیا ہوا بھائی, ہے تو اسی باپ کا بیٹا نا جو قبر میں سو رہا ہے. اور تو بھی وہ دن آئے گا جب قبر میں جا کے سو جائے گا. اور یاد رکھنا جب قبر میں جائے گا تو کفن کے 3 کپڑے ہوں گے اور ان کپڑوں میں جیب نہیں ہوتی ہے, قبر میں الماری نہیں ہوتی ہے. خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جائے گا. اس لیے قبرستان میں جاتے رہو اور اپنی قبروں پہ, میں نے دیکھا یہ شب برات گزری اس میں لوگ جاتے ہیں, لیکن صرف شب برات پہ ہی جاؤ گے کیا, صرف سال پلٹنے پہ جاؤ گے؟ اس سے پہلے اگر بالکل ہمیشہ کے لیے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ اس لیے جاتے رہو ان کی قبروں پہ, اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہو, ان کو سمان دیتے رہو, ان سے پیار کرتے رہو. ان کی دعائیں تمہیں ملیں گی, وہ قبر میں رہیں گے مگر ان کی روحیں جھومیں گی. یا اللہ تو ہمارے بچوں کا نصیب اچھا کر, ارے وہ تیرا باپ ہے, وہ تیری ماں ہے, یہ تو ایسا رشتہ ہے, ایسا رشتہ ہے. میں نے کہیں پر پڑھا تھا, قاری یونس صاحب, ایک بچہ اسکول میں پڑھتا تھا. ایک دن کیا ہوا, وہ بچہ اسکول سے بستہ لے کر کے, یہ جملہ میرا وہ لوگ سمجھ جائیں گے, ارے بالکل یار آپ تو ہمارے بڑے ہیں, آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کے سمان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے, آپ ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, آپ تو دعا دے دیں. یہ تو بیچارے ہمارے ان بھائیوں نے ماشاءاللہ کافی محبتوں سے نوازی, یہ نہیں بھی ہوتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی. ارے آپ بیٹھیں, آپ بیٹھیں, آپ بڑے جو بزرگ ہیں وہ نہیں آئے, آپ صحیح بات یہ, آپ تو ہمارے باپ داخل ہیں, ہمیں آپ کو پیش کرنا چاہیے. بھئی آپ کیوں پیش کر رہے ہیں, آپ تو بڑے ہیں ہمارے, جو ہمارے بزرگ ہیں جن کے بال سفید ہو جائیں, اللہ کی رحمتیں ان پر خاص طور پہ نازل ہوتی ہیں. ان کا لحاظ کرو, تمہارا باپ ہو تب بھی, کسی اور کا باپ ہو تب بھی, چونکہ وہ تمہارا باپ داخل تو ہے. پہلے تو ان سے پوچھو. میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے, قاری یونس صاحب, ہمارے ابو بتاتے تھے کہ ہم اپنے بڑے بھائی کو دیکھ لیتے تھے کسی راستے سے آتے ہوئے تو اس راستے پہ ڈر کی وجہ سے جاتے نہیں تھے. ایسا ڈر لحاظ تھا پہلے. بڑے بوڑھوں کا لحاظ, اب تو لحاظ بھی ختم ہو گیا بڑے بوڑھوں کا, تو ان کا لحاظ کرو میرے ساتھیوں, ان کا پورا سمان کرو. تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ بچہ جو ہے اسکول سے بستہ لے کر سیدھا قبرستان چلا گیا. ہائے ہائے ہائے, اور قبرستان میں اپنی ماں کی قبر پہ گیا اور اس نے بستہ اتارا اور ماں کی قبر پہ پھینک دیا, زور سے پھینک کر مارا. اور اس کے بعد وہ بچہ بیٹھ گیا, رونے لگا اور روتے ہوئے کہتا ہے, ماں میں تجھے کس درد کے ساتھ بتاؤں کہ روزانہ کلاس میں مجھے ڈانٹ پڑتی ہے کہ میرے بالوں میں کنگھی نہیں ہوتی اور میرا چہرہ صحیح طریقے سے دھلا ہوا نہیں ہوتا, میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا نہیں ہوتا. میں اپنی ٹیچر کو کیسے سمجھاؤں کہ میری بالوں میں کنگھی کرنے والی میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے, اور میری آنکھوں میں سرما لگانے والی میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے. اس درد کو وہ سمجھ گئے ہوں گے جن کے سروں سے ان کی ماں کا سایہ بچپن ہی میں اٹھ جاتا ہے. جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے اس چیز کو کہ دنیا پیار دے سکتی ہے مگر ماں نہیں دے سکتی. ماں کا بدل نہیں ہوتا, ماں تو ماں ہوتی ہے میرے ساتھیوں. ماں تو ایسی ہستی ہوتی ہے. ایک موقع پہ حضور نبی اکرم ایک جگہ تشریف فرما تھے, خاتون آئی, ادھر دیکھو میری طرف, تو حضور نے اس خاتون کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیا زمین میں. آپ تشریف رکھیں آپ لوگ. یہ چادر کو بچھا دیا حضور نے, اور اس خاتون سے, وہ ضعیفہ خاتون تھی, ان سے کہا میرے آقا نے آپ اس پہ تشریف رکھیے, اس پہ بیٹھ جائیے. وہ عورت اس پہ بیٹھی, ضعیفہ خاتون, بوڑھی عورت تھی. حضور نے ان کو کھانا کھلایا, سامان بھی دیا. جب جانے لگی تو حضور ساتھ ساتھ چلے کافی دور تک. جب واپس آئے حضور, صحابہ نے کہا حضور یہ کون عزت مآب خاتون تھی, عالی مقام خاتون تھی, جن کو آپ اتنا سمان دے رہے تھے؟ تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا, صحابہ یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی. بولو حلیمہ کے نام پہ جھوم کے بولو سبحان اللہ. یہ میری وہ ماں تھی جس نے مجھے دودھ پلایا تھا, حلیمہ سعدیہ. کیسی توقیر تو نے پائی حلیمہ, محمد کی بنی ہے تو دائی حلیمہ.
سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ وہ خاتون، اب یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ جب حضور دودھ پلانے والی ماں کو اتنا سمان دے رہے ہیں تو سگی ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ بولو زور سے بولو، سگی ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا، کتنا اونچا ہوگا۔ اب آخر میں بھائیو مجھے اجازت دو ان مصروں کے ساتھ، اور یہ مزاج بناؤ، امروہہ جاؤ، گجرولا جاؤ، دلی جاؤ، ممبئی جاؤ، رشتہ داری میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، گھر سے جب بھی نکلا کرو ماں باپ کا سیدھا ہاتھ یا دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھواؤ، اس کے بعد گھر سے نکلو، ماں سے کہو ماں سفر پہ جا رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا تیری ماں اتنی رو رو کر کے تجھے دعائیں دے گی، اور ماں کا دل اتنا خوش ہوگا کہ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، گھر سے جا رہا ہے تو میری دعائیں لے کر کے جا رہا ہے۔ اور جب تک آ نہیں جاؤ گے واپس، ماں کی دعا تمہاری حفاظت کرتی رہے گی۔ اچھا تم یہ سوال ضرور کرو گے کہ حضرت ماں اگر فوت ہو گئی ہیں تب تو ان کی قبروں پہ جاؤ، باپ کی قبر، باپ سے بھی دعا لے کر کے جاؤ، دونوں کا ہاتھ سر پہ رکھواؤ۔ دیکھو نوجوانوں، اپنے ماں باپ کو کبھی بھولنا نہیں، ماں باپ کی دعا لے کے نکلو۔ پھر منورانہ کے یہ 4 مصرے سنو، رحمت صاحب سنیے ذرا، کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ کھڑے ہو جائیں۔